عظمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، الگ الگ قسم کی خبریں آئی ہیں۔ کس طرح 5.5 سالہ بچے حافظ بن جاتے ہیں، قرآن کی معجزہ، 2 بہنوں کی کہانی سناؤں گا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین گرامی، کس طرح لیٹسٹ اپڈیٹس آ رہے ہیں ہندوستان بھر سے۔ اس میں دہلی فسادات میں 3 ملزمین کے بری ہونے پر اور ٹرین میں انڈر ویئر اور بنیان پہن کر گھومتے نظر آئے ایک جنتا دل یو کے رکن بلکہ لیڈر، اور سعودی عرب میں خواتین کیڈٹس کے کیا ہیں، اور کس طرح ایک بچی کو کس طرح سے 50 سے زیادہ جسم پر زخم پائے گئے ہیں، جس کو ریپ کے بعد ایک مسلم بچی کا قتل کر دیا گیا ہے۔ اور بھی بہت ساری ویڈیوز آئی ہیں، کابل سے اور افغانستان سے لیٹسٹ اپڈیٹس آئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، مضبوط کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، اسی طرح کی ذمہ داری ہے جیسے آپ ڈیلی کھانا کھاتے ہیں، اس لیے کہ سچ اور سچائی کو پہنچانے کے لیے آپ کی امداد بہت ضروری ہے۔ لہٰذا نیچے تفصیلات دی جا رہی ہیں، جن لوگوں کے وعدے ہیں مہینے کا آغاز ہے ضرور پورا کریں۔ آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے میں آپ کو 2 بہنوں کی کہانی سناتا ہوں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، جس کو دنیا بھر میں مکمل طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ 1400 سال کا عرصہ بیت گیا، اس کے اتنے معجزے سامنے آئے ہیں کہ جس کو گنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے میں کوئی قرآن کو مکمل حفظ کرتا ہے اور عمر کے اس دہلیز پر جس میں کچھ شعور نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ایسے میں اگر 5.5 سال، 6 سال، 7 سال کی بچی یا بچہ حفظ قرآن کی تکمیل کرتا ہے تو واقعی میں ان کے والدین بڑی سعادت مند ہوتے ہیں، اور ایسوں کی جو ہے سعادت مندی کے لیے ان کی خبروں کو پیش کر کے ان کی سعادت مندی میں خود کو بھی شامل کرنا یہ ہماری خوش قسمتی ہوتی ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، جنوبی ہند کی ریاست کرناٹک کا شہر بھٹکل، جو میرا اپنا شہر بھی ہے، وہاں سے اس طرح کی الگ الگ خبریں نکل کر کے آتی ہیں۔ 6 سالہ محمد ابن مناظر کی ہم نے وہ تصاویر آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی، جنہوں نے جو ہے لاک ڈاؤن میں اپنی نانی اماں کے پاس قرآن کو حفظ کیا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے 6 سالہ حفیہ بنت عمر سلیم کی بھی وہ خبر ابھی کچھ 1 مہینے پہلے ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ کس طرح اس نے جو اپنی والدہ کے پاس صرف 6 سال کی عمر میں، جو عمر سلیم ندوی ہیں، میرے کلاس میٹ ہیں، ان کی اس بچے نے حفظ قرآن کی تکمیل کی تھی۔ اب یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اسے حفیہ کی چھوٹی بہن یعنی عمر سلیم کی بیٹی 5.5 سالہ حیفہ بنت عمر سلیم ہیں، جنہوں نے بہت ہی کم مدت میں پورا قرآن مجید حفظ کرنے کا کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہ حیران کن بات ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن کو جیسے آپ یاد کرنے کا ٹھان لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا معاون اور مددگار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی پیش زبر پیش ایک ایک نقطے کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ دنیا کی کوئی بھی ایسی مذہبی کتاب کے سلسلے میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کی کتاب کو مکمل طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید ایک واحد ایسا ہے جس کو 70 سالہ بوڑھا بھی یاد کر لیتا ہے، نوجوان بھی یاد کر لیتا ہے، اور 6 سال کی بچی، 5.5 سال کی بچی، جن کے کھیلنے کے ایام ہوتے ہیں، جن کو شعور نہیں ہوتا، لیکن والدین ان کی پیچھے اتنی محنت کرتے ہیں کہ جو ہے کس قدر، اور شہر بھٹکل کے لیے ایک بہت ہی اہم ترین جو ہے ایک کارنامہ مانا جاتا ہے۔ اور شہر بھٹکل ویسے بھی اپنے خصوصیات کے لیے اور اپنی الگ شناخت اور پہچان رکھتا ہے الگ الگ معاملات میں، لیکن حفظ قرآن میں بھی جو ہے عمر کے حساب سے جس طرح سے بچے اور بچیاں یہاں پر حفظ قرآن کی تکمیل کرتے جا رہے ہیں، اس سے شہر بھٹکل کا ہی نہیں بلکہ یہاں کی پوری مسلم برادری کا نام بھی روشن ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہم بالخصوص ہمارے ساتھی
پڑھنے والے ہم کلاس جناب عمر سلیم ندوی صاحب کی اور ان کی اہلیہ کی بھی خدمت میں، جو ان کی دونوں اپنی بیٹیوں کو محنت کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اور ان کے اساتذہ بھی، اور اس کے علاوہ ایک مرتبہ پھر ہم نے محمد مناظر جو 6 سال کی تھے، ان کی نانی طاہرہ کی خدمت میں بھی جو ہے مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ کس قدر انہوں نے چھوٹے بچوں پر محنت کیا اور پوری طرح سے جو ہے حفظ قرآن کی تکمیل کرنے میں ان بچوں پر محنت کرتے ہوئے قرآن کے معجزے کی ایک اور مثال جو ہے دنیا کے سامنے لائی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، چھوٹا سا ہم نے تلاوت بھی اس بچی کا سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے چلتے ہیں، اب خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ دہلی فسادات کے معاملے میں عدالتیں پولیس کے کام کرنے کے طریقے سے سخت ناراض نظر آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، 2 دن پہلے بھی ہم نے دہلی فسادات کے سلسلے میں کورٹ نے جس طرح سے جو ہے سرزنش کی تھی، پھٹکار لگائی تھی پولیس کو، وہ سنایا تھا۔ اب ایک مرتبہ پھر پھٹکار لگائی ہے۔ کئی بار پولیس کو پھٹکار لگائی گئی، لیکن جمعرات کو ایک کورٹ نے وہ ریمارکس کی ہے جو پولیس کو تاعمر یاد رہے گی۔ کورٹ نے 3 ملزمین کو بری کرتے ہوئے کہا کہ دہلی فساد میں پولیس کی تفتیش کا طریقہ کار تاریخ میں ایک سیاہ باب کی طرز پر درج ہوگا۔ عدالت نے گزشتہ سال شمالی مشرقی دہلی میں ہوئے فسادات سے متعلق ایک معاملے کی جانچ کو لے کر پولیس کو سخت پھٹکار لگائی۔ کورکوڈوما کے ایڈیشنل سیشن جج ونود یادو نے کہا کہ جب تاریخ تقسیم کے بعد سے قومی دارالحکومت میں سب سے بدترین فرقہ وارانہ فساد کو دیکھے گا تو پولیس کی ناکامی ہمیشہ تکلیف دہ ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے جس طرح سے سطحی تفتیش کی وہ شرمسار کرنے والی ہے۔ تو ناظرین گرامی، جمعرات کو اور اس سے پہلے بھی کورٹ نے جس انداز میں ریمارکس کیا ہے پولیس کی اس تفتیش کو لے کر کے، اس کے کردار کو لے کر کے، اس کے بعد یہ صاف اور واضح ہو جاتا ہے کہ کس طرح جو ہے دہلی فسادات میں پولیس نے جو ہے ایک تو ہندوتوا دہشت گردوں کی جو بلوائی تھے، جو حملہ کر رہے تھے، ان کا ساتھ دیا ہی، اور ساتھ میں تفتیش کے نام پر کس طرح ایک طرفہ کارروائی کر رہی ہے اور چھانبین کے نام پر کس طرح ایک طرفہ چھانبین ہو رہی ہے۔ ساری چیزیں اس وقت کورٹ دھیرے دھیرے کر کے لوگوں کے سامنے لا رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھوں۔ کیا آپ نے سنا ہے کہ ٹرین میں انڈرویئر اور بنیان میں کسی کو گھومتے دیکھا ہے؟ ممکن ہے کہ آپ یورپین ممالک میں دیکھے ہوں گے، لیکن بھارت میں ثقافت و یہاں کی تہذیب باقی ہے۔ لیکن اگر ایسا کام کوئی ایک لیڈر کرے، سیاسی لیڈر کرے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ایسی ایک تصویر وائرل ہوئی ہے۔ جی ہاں، ٹرین میں انڈرویئر اور بنیان پہن کر گھومتے نظر آئے ہیں جنتا دل یو کے رکن اسمبلی۔ لیکن جب یہ تصویر وائرل ہوئی، یہ اصل میں رکن اسمبلی گوپال منڈل کہا جاتا ہے ان کو، بہار میں برسر اقتدار جو اس وقت جنتا دل یو ہے یعنی نتیش کمار کی پارٹی، اس سے وابستہ ہیں۔ تیجس راجدھانی ایکسپریس ٹرین میں سفر کر رہے تھے کہ اس دوران ان کو جو ہے انڈرویئر اور بنیان میں گھومتے دیکھا گیا، تو اس موقع پر کسی نے اعتراض کیا تو جو ہے اس کو دھمکی دیتے ہوئے بھی نظر آئے۔ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ اب جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی اور یہ تصویر جب وائرل ہوئی تو جو ہے اب صفائی دینے لگے ہیں کہ انہوں نے ان کا دوران سفر جو ہے ان کا پیٹ خراب ہو گیا تھا اور اس لیے وہ جو ہے اس طرح کے قابل اعتراض کپڑوں پر گھوم رہے تھے۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ واقعی میں وہ اس لباس پر موجود تھے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ایک لیڈر کی جانب سے ظاہر سی بات ہے کہ ٹرین ہے، پبلک پراپرٹی ہے، اس میں عوام ہوتے ہیں، ایسے میں ایک لیڈر کا اس طرح ننگا گھومنا کہاں تک اس کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس وقت چاروں طرف سے ان کی جو ہے تنقید کی جا رہی ہے اور پارٹی کو بھی لپیٹ میں لیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، منور رانا کی مشکلات میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔
گرفتاری پر روک لگانے سے عدالت کا انکار ہو چکا ہے، یعنی کہ گرفتاری طے ہے۔ اس وقت منور رانا کی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ اپنے بیانات کی وجہ سے اکثر زیر بحث رہنے والے ملک کے مشہور شاعر منور رانا کی مشکلات میں اس وقت اضافہ ہو گیا جب ہائی کورٹ کے لکھنؤ بینچ نے ان کی گرفتاری پر روک لگانے سے انکار کیا۔ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے FIR کو کالعدم قرار دینے کی درخواست بھی خارج کر دی ہے۔ ناظرین گرامی، ایک طرف یہ حالات ہیں تو دوسری جانب ایک لڑکی کا ریپ ہو جاتا ہے دہلی میں اور کوئی کچھ نہیں بولتا، اور اس قدر حیوانیت کی اور درندگی کی حدیں پار ہوئی ہیں اس بچی کے ساتھ کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دائیں جانب جو ہم لوگ چہرہ مس کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں وہ اس کا نام سبیہ سیفی ہے۔ اس کی عمر 21 سال تھی۔ یہ دلی پولیس میں سول ڈیفنس میں کام کر رہی تھی۔ خبر آ رہا ہے کہ اس کو 50 سے زائد اس کے جسم میں اس وقت اس کو جو ظلم و تشدد کیا گیا ہے وہ زخم پائے گئے ہیں اس کی پوری باڈی میں، اور ابھی تک کوئی بھی میڈیا اس کو نہیں دکھا کر کہ اس پر جو کسی بھی طرح کا ڈیبیٹ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے ایک تو اس کے جسموں پر ایک تو اس کے ساتھ ریپ کیا گیا، درندوں نے درندگی کی حد پار کی، اور اس کو اس قدر ٹارچر کر دیا گیا کہ پورے جسم میں 50 سے زائد زخم پائے جا رہے ہیں، لیکن کوئی کسی کے سلسلے میں جو ہے اس پر بات کرتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہم نے 2 دن سے ایک خبر آ رہی تھی لیکن ہم اس خبر کی کنفرمیشن کے لیے انتظار کر رہے تھے تو مختلف حوالہ جات سے آج سوشل میڈیا میں اس کی یہ مست تصویریں ساری چیزیں ملی ہیں۔ اب چاہیے کہ جو ہے یہاں کے لوگ اس طرح کا احتجاج کریں نہ کریں، لیکن یہ کوشش ہو کہ جو مسلم تنظیموں کی جانب سے سبیہ سیفی کے سلسلے میں کہ اس کو ضرور انصاف ملے، یہ مسلم تنظیموں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ناظرین گرامی، ہم نے کچھ دن پہلے ایک خاتون کا لیٹر سنایا تھا فلسطین کی قید میں جو تھی، ظالم یہودیوں کی قید میں جو تھی۔ اب اس حاملہ خاتون کو جو ہے اس وقت ریلیز کر دیا گیا ہے، اور ایک تصویر اور ویڈیوز کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں ایک ماں کی ممتا کی کہ کس طرح سے جو ہے اپنی بچی سے لپٹ کر کے رو رہی ہے، اس کو جو ہے پیار کر رہی ہے۔ یہ فلسطین پریزنر ہے جو انہار الدیق کے نام سے ہم نے ان کی خبر سنائی تھی۔ انہوں نے جو لیٹر لکھا تھا اپنے والدین کے نام پر، جو درد بھرا لیٹر اور جو کچھ اس سے پیش آ رہا ہے، جو اس کو ڈر ستایا جا رہا تھا کہ جو ہے حمل کے دوران، بچی کی پیدائش کے دوران نہ جانے کس طرح کی جو ہے تکالیف سے اسے گزرنا پڑے گا، تو ایسے حالات میں جو ہے اس کا لیٹر پورے انٹرنیشنل میڈیا میں چھپا تھا، اس درد کو شیئر کیا گیا تھا۔ اب جو ہے ان کو پوری طرح سے چھوڑ دیا گیا ہے، تو انہوں نے جو ہے اپنی بیٹی جولیا کے ساتھ مل کر کے یہ خوشی پوری میڈیا کے سامنے شیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ فلسطین سے آ رہی یہ ویڈیو ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کا نام جو ہے انہار الدیق ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ویڈیو ایک طرف، دوسری ویڈیو میں اور دکھانا چاہتا ہوں جو اس وقت اسرائیل سے ہی آ رہی ہے۔ یہ ظالم اسرائیلیوں، دہشت گرد فوجیوں کو کسی بھی صورت جو ہے مسلمانوں کا یا یوں کہیں کہ فلسطینیوں کا جو ہے سکون برباد کرنے سے ان کو جو ہے چین نہیں ملتا۔ ناظرین گرامی، ایک اسکول کا منظر ہے جہاں پر ایک اسکول کے پرنسپل کو اور وہاں کے 2 ٹیچروں کو گرفتار کر کے لے جا رہی ہے ظالم دہشت گرد یہودی اسرائیلی فوج۔ دراصل 1 ستمبر سے یہاں پہ اسکولوں کا آغاز ہوا ہے، اور پہلے ہی دن پولیس نے جو ہے یہاں پہ پرنسپل کو اور 2 ٹیچروں کو اٹھا کر کے لے گئی مختلف الزامات لگا کر کے۔ تب سے یہ ویڈیو وائرل یہ کہتے ہوئے ہو رہی ہے کہ اسرائیل ظالم یہ بچیوں کے تعلیم کا بھی دشمن ہے، کس طرح سے جو ہے اس وقت ٹیچروں پر اور پرنسپل پر ظلم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے ظالم اسرائیلی فوج، یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، پریانکا مشرا کی بات کرتے ہیں۔ اس تصویر کو آپ دیکھ لیں، یہ پریانکا مشرا ہے۔ انہوں نے کچھ دن پہلے اپنے انسٹاگرام میں ایک ویڈیو پوسٹ کیا تھا اور اس میں شو کیا تھا اپنا گن۔ اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے گن لگا کر کے یہ ویڈیو شیئر کیا، ظاہر سی بات ہے کہ آگرہ پولیس میں یہ تھی پریانکا مشرا، کانسٹیبل کے عہدے پر فائز تھی، اور جیسے یہ ویڈیو وائرل ہوا تو ان کو جو ہے پوچھ تاچھ کے لیے بلایا گیا، لائن حاضر کیا گیا۔ تو جیسے ہی لائن حاضر کیا گیا اس کے بعد جو ہے خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے جاب سے ریزائن کر دیا، استعفیٰ دے دیا ہے، چونکہ خاتون کی جانب سے استعفیٰ دیا جانا ہے اور صرف بندوق کے یہ کرنے کے لیے ممکن ہے کہ اس کی کچھ اصول ہوں گے، اس کی کچھ شرائط ہوں گے کہ گن کو کب ظاہر کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے، کیا اس کی ویڈیو بنا سکتے ہیں پرسنلی یا نہیں بنا سکتے۔ لیکن ان کے اب استعفے کے بعد یہ خبر لگاتار دھیرے دھیرے اب سرخیوں میں آنے لگی ہے۔ اب پتہ نہیں پریانکا مشرا کے استعفے کو لے کر کس قدر ہنگامہ برپا ہوگا۔ ناظرین، یہ خبریں ہوئی، آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں کچھ جدید ساز و سامان سے لیس بدری
313 یونٹ کی ان تصاویر کو دیکھ لیجئے جو اس وقت افغانستان سے آ رہی ہیں، مختلف تصویریں جو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بدری 313 جو طالبان کی سب سے مضبوط فوج مانی جاتی ہے، اس کو ہر طرح کے نئے ہتھیار سے لیس کر کے اس وقت پورے ریاست کی حفاظتی جو ہے ذمہ داری ان کے حوالے کر دیے جانے کی خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، خواتین کو لے کر کے اور طالبان کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تبصرے آپ بالخصوص انٹرنیشنل میڈیا میں اور ظلم و ستم کی کہانی جو من گھڑت ہوتی ہے وہ سنتے رہتے ہیں۔ آئیے ایک تصویر اب دیکھ لیجئے، خاتون ڈاکٹر طالبان کا علاج کر رہی ہے اور اس کو کسی بھی قسم کا ڈر نہیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، زمینی سطح پر کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کو میڈیا میں کچھ اور دکھایا جاتا ہے، اس لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ چیخنے چلانے والوں کی خبروں پر آپ زیادہ توجہ نہ دیں۔ یہ صرف ویورز کے جو ہے بڑھانے کے لیے آپ کو جذباتی بنا دیتے ہیں یا جھوٹی من گھڑت خبریں سنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے زمینی سطح کے حالات کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے اور یہی صحافت کا جو ہے اصل معیار بھی ہوتا ہے۔ بہرکیف ایک خاتون ڈاکٹر طالبان کا علاج کر رہی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر طالبان ذرائع کے مطابق پنج شہر میں لڑائی کے دوران مقامی ملیشیا جو اس وقت مزاحمت کار ہیں، وہاں کی مختلف تنظیمیں جو مل کر کے اس طالبان سے ابھی بھی جھڑپ جاری ہے، ابھی تک وہاں سے کوئی نتیجہ نکل کر کے سامنے نہیں آیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑا صوبہ ہے، اس کا نتیجہ سامنے آنے میں بھی وقت درکار ہے، لیکن خبر آ رہی ہے کہ لگاتار جو مزاحمتی یہاں پہ تنظیمیں ہیں جو لڑ رہی ہیں ان کو جو شکست سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ یہ خبر جو اس وقت تصویر دیکھ رہے ہیں مقامی ملیشیا کے کمانڈر زردار ہے، اس کے علاوہ ضمیر امیری اور مرزا جی امیری، یہ سب کے سب جو ہے ہلاک ہو چکے ہیں طالبان کے حملے میں، یہ تازہ خبر ہے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح چین کابل میں اپنا سفارت خانہ برقرار رکھے گا اور ماضی کے مقابلے میں دونوں ممالک کے تعلقات زیادہ مضبوط ہوں گے۔ چین انسانی امداد جاری رکھے گا، ان میں اضافہ کرے گا، افغانستان خطے کی سلامتی و ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، یہ کہتے ہوئے اس ایک بیان جاری کیا گیا ہے۔ چینی نائب وزیر خارجہ ووجیانگ ہاؤ کی ملا عبدالسلام حنفی کو یقین دہانی ہوئی ہے، اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اسی طرح ناظرین گرامی، حقانی نیٹ ورک کو لے کر کے آپ نے میڈیا میں سنا ہے اور طالبان کو لگاتار جو ہے حقانی نیٹ ورک کے ساتھ دوستی کرنے میں ان کی جانب سے جو ہے طالبان کو سپورٹ کرنے کی بات سامنے آنے کے بعد بالخصوص انڈیا میڈیا میں الگ ہی طرح کے چہرے پیش کرنے کی کوشش ہوئی اور حقانی نیٹ ورک کا ماضی دکھا کر کے الگ الگ طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ اس بات کو لے کر کے اب جو ہے سہیل شاہین کا واضح جواب یہ آیا ہے کہ وہ افغانستان کی اسلامی امارت کا حصہ ہیں، وہ اسلامی امارت افغانستان میں ہیں اور وہ کوئی خاص گروپ نہیں ہے بلکہ وہ ہمارا ایک حصہ ہے، کہتے ہوئے انہوں نے واضح جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین گرامی، کل سے ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور وہ ہے طالبان کے بانی ملا محمد عمر کی۔ جی ہاں ناظرین گرامی، یہ ویڈیو جو اس وقت یہ کہتے ہوئے شیئر کی جا رہی ہے بالخصوص افغانستان کے مختلف ٹویٹر پیجز سے اور سوشل میڈیا میں کہ ملا محمد عمر کے گھر کی ویڈیو پہلی دفعہ منظر عام پر لائی گئی ہے۔ یہ طالبان رہنما اپنے لیڈر کے گھر گئے اور ان کی جدوجہد کو یاد کیا۔ ملا محمد عمر نے اس کچے گھر میں بیٹھ کر کے کئی سال تک دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کا مقابلہ کیا ہے، جسے بالآخر شکست سے دوچار ہو کر واپس جانا پڑا، یہ کہتے ہوئے اس وقت ملا محمد عمر کی اس ویڈیو کو، ان کے گھر کی ویڈیو کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا میں اور بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، کابل شہر سے بھی الگ الگ طرح کی تصویریں آ رہی ہیں کہ کس طرح بچے اسکول جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اسکول کے سامنے بچے موجود ہیں، چہروں پر مسکراہٹ ہے، بچیاں بھی اسکول جا رہی ہیں اور کابل میں اس وقت جو ہے زندگی معمول پر آ گئی ہے، کہتے ہوئے بھی اس وقت جو ہے الگ الگ وہاں کی تصویریں شیئر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، ویسٹرن یونین افغانستان میں رقوم کی منتقلی کی خدمات دوبارہ شروع کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ویسٹرن یونین کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہے کہ بین الاقوامی سطح پر آپ جب روپے آتے ہیں تو جو یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، اس کے اپنے کچھ شرائط ہوتے ہیں، تو وہاں بھی جو ہے اس وقت اس کمپنی نے جو ہے افغانستان میں اپنا دوبارہ خدمات جو ہے شروع کرنے کی بات کہی ہے۔ وہیں پر ناظرین گرامی، کابل کی سڑکوں پر آزادی مبارک کی وال چاکنگ کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے امریکی افواج کے انخلا کو اس وقت جو ہے آزادی کی بہار قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ طالبان کی اس لڑائی کو وہ اس وقت جو ہے آزادی کی لڑائی قرار دے کر کے پورے کے پورے کابل کے جتنے بھی دیواریں ہیں وہاں پر جو ہے آزادی مبارک ہو کہ جو ہے الگ الگ طرح سے چاکنگ کر کے لوگوں کو مبارکباد دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی شام میں لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی
پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چین الحق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،